نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مل بیٹھنا یہ انسانی خاصیتوں میں سے ایک خاصہ ہے یا انسانی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے. ایک وہ شخص ہے جو تنہا رہتا ہے اور ایک وہ ہے جو نوع انسانی کے افراد میں گھل مل کر رہتا ہے. مل کر رہنا، مل بیٹھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے معاشرے میں رہتا ہے اور افراد نسبی، نسبتی اور افراد جنسی ان میں جو مل کر رہتا ہے اس کی زندگی میں نسبتاً سکون بھی ہوتا ہے اور وہ مطمئن بھی ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ لازماً قابل توجہ ہے کہ مل کر رہنے میں کبھی کبھی رنجشیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اکٹھے رہنے میں کبھی رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اختلافات. کوئی کچھ چاہتا ہے تو کوئی کچھ چاہتا ہے. وہ اپنے ذوق کی تکمیل چاہتا ہے، دوسرا اپنے ذوق کو پورا کرنا چاہتا ہے. ذوق اور خواہش میں تصادم ہو جاتا ہے.
اس لیے جب مختلف افراد اپنی اپنی خواہش کی تکمیل چاہیں تو تصادم ہوگا، جب تصادم ہوگا تو افراد کا تصادم بھی لازمی ہے، جس سے بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مل کر رہنے میں اصل جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ پیار سے رہیں، محبت سے رہیں۔ محبت اگر اجنبی لوگوں میں پیدا ہو جائے تو زندگی میں نہایت نکھار آ جاتا ہے، اور اگر اختلاف پیدا ہو جائے چاہے اپنے قریبیوں کے درمیان ہو تو زندگی پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ کیسے کیسے پریشان لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، اہل و عیال ہیں، بیوی بچوں میں رہتے ہیں، لیکن آپس میں ذہن مختلف ہیں، اور مختلف ہونے کی بنا پہ زندگی تلخیوں کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ ذوق اپنا اپنا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرا کہا پورا ہو، یہ چاہتا ہے میری طلب پوری ہو، اور اپنے ذوق کی قربانی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس خار زار وادی سے بچ کر نکلنے کے لیے ایک بڑا عظیم راستہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ انسان شادی کرتا ہے، یہ بھی معاشرت کا ایک تقاضا ہے، شادی کرتا ہے۔ اب شادی میں اس کے احساسات، انسانی خواہشات جو ہیں اس کے مختلف رخ ہیں۔ کوئی تو چاہتا ہے کہ ایسے قبیلے میں شادی ہو جہاں سے بہتا جہیز ملے، امیر گھرانہ ہو، تو وہ اپنی بیٹی کو، بچی کو کئی ٹرک سامان کے بھر کے دیں۔ کوئی تو اس پہ مرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ کوئی بڑے خاندان، کوئی نواب قسم کے لوگ ہوں، وہاں شادی کی جائے۔ کوئی اس طرف آ جاتا ہے کہ شادی جو کرنا ہے وہاں حسن ضروری ہے، جمال ضروری ہے۔ یہ ہیں اپنے اپنی خواہشات اور اپنی اپنی طلب کی مختلف نوعیتیں۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے یہ تینوں کو بیان کر کے فرمایا اگر میری بات مانو تو یہ تینوں ہی طلب نہ کرو، تینوں ہی طلب نہ کرو۔ نہ مال دیکھو، نہ جمال دیکھو، نہ نوابی دیکھو، کیا دیکھیں؟ فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اس گھر میں شادی کرو جہاں تمہیں میرا دین حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے افراد کی تربیت جو ہے وہ دین سید عالم علیہ السلام کی چھاؤں میں ہوئی ہو، تو جو دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے پھر وہ مال نہیں دیکھتا، وہ جمال معنوی دیکھتا ہے، اور جمال معنوی جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی سنت و شریعت کی پابندی ہے۔ اور جب جہاں یہ طلب آ جاتی ہے وہاں اکثر و بیشتر زندگی خار اور غبار اور بے قرار انسانیت کے رنگ میں نہیں گزرتی، بلکہ نہایت سکون سے گزرتی ہے۔ یہ نہایت سکون سے گزرتی ہے۔
صرف ایک ہے کہ فاظفر بذات الدین، دین کو دیکھو، ایمان کو دیکھو، ذرا صاف لفظوں میں کہوں عقیدے کو دیکھو. یہ سمجھنے میں آسانی ہے. پیسے نہ دیکھو، چٹا چمڑا نہ دیکھو، بہتا جہیز نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ دونوں دلوں میں جو پیار ہے اس کا مرکز حضور کی ذات ہے. اپنی خواہشات کا پیار تو یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے، جانور میں بھی ایک طلب ہے، ایک کشش ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ ہے. حضور فرماتے ہیں تم دین دیکھو اور نہیں دین ملتا، نہیں دین ملتا جب تک کہ ایمان نہ ملے، اور نہیں ایمان ملتا جب تک کہ حضور کا پیار نہ ملے. چنانچہ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ. حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. نوٹ کرو، خبردار، اس پر توجہ کرو. ایمان نہیں ہے جس کے دل میں محبت نہیں ہے. جس کے دل میں محبوب کون ہے؟ اولاد کی محبت تو سب کے دل میں ہے، ایمان شرطی نہیں ہے. اور رفیق حیات کی محبت تو سب کے لیے ہوتی ہے، اس میں بھی ایمان شرط نہیں ہے. مال و منال کی محبت سب میں ہوتی ہے، اس میں ایمان شرط نہیں ہے. تو یہ کون سی محبت ہے؟ یہ حب مصطفیٰ ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے. لا ایمان لمن لا محبت لہ، جس کے دل میں محبت نہیں اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں. عزیزو، یہ ہے عالم حسن حضرات صحابہ کرام کا. واللہ العظیم، جن کے دلوں سے حضور نے مال منال کے کانٹے نکال دیے تھے، اپنی محبت کے جلووں سے ان کے دلوں کو معمور اور منور کر دیا تھا. لہذا ہم چیلنج کرتے ہیں، کسی ایک صحابی کا تو نام کوئی لے کر دکھائے کہ جس صحابی کو صرف اس لیے ایمان سے پیار تھا کہ مال غنیمت ملے، بلکہ ہر صحابی کی متاع حقیقی حضور کا پیار، نبی پاک علیہ السلام کی محبت. اللہ اکبر. سرکار کا وصال مبارک ہوا، وصال مبارک ہوا، جو کہ صحابہ کرام کے لیے قیامت سے پہلے قیامت تھی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بیٹھے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، اور عرض کرتے ہیں دعا دیکھیے، دعا. اس دعا کی انالیسز اور تجزیہ نہ کوئی فلسفی کر سکتا ہے، نہ کوئی فزیشین کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر اور طبیب کر سکتا ہے، نہ کوئی سائنسدان کر سکتا ہے. کرو تجزیہ، کون کرے گا؟ کیا تجزیہ ہے؟ صحابی کیا عرض کرتے ہیں؟ مولا کریم، مجھے تو نے آنکھیں عطا فرمائیں، مجھے اپنی آنکھوں سے اس لیے پیار تھا کہ میں ان آنکھوں سے حضور کی زیارت کرتا تھا.